عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، امیر کاروان زیست امام الانبیاء تم ہو، خدا کے خاص بند پیغمبر محمد مصطفیٰ تم ہو۔ محترم حضرات، بندہ اس بزم پر بہار میں اپنے اساتذہ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کا موضوع بنانا چاہتا ہے، تاکہ ہمارے سامنے آپ علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ آ جائے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پورے جزیرۃ العرب پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور نہ نظام مکمل تھا، اور عداوت، انسانیت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و ورع کا جنازہ نکل چکا تھا۔ شرافت و عزت کی کلیاں مرجھا چکی تھی، شرک و ضلالت کی تاریکی ہر سمت نظر آ رہی تھی۔ نفرت، ظلمت، شقاوت اور عداوت کا دور و دورہ تھا۔ قدرت خداوندی نے اس پرفتن دور میں شیدایان لات و عزا کو رشد ہدایت کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، وحشت و بربریت کو ختم کرنے کے لیے پارا کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع فرمایا۔ مکہ میں طلوع آفتاب کے وقت آفتاب رسالت آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر دوشنبہ کو اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ آپ ایسے وقت پیدا ہوئے جس سے لیل و نہر دونوں نے فیض حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک عجیب ماحول ہے، نور ہی نور نظر آ رہا ہے، پورے مکہ میں انوار الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ ظلمت کا دار کفر کا دام ایک تہلکہ مچ گیا، لات و منات عزا منہ کے بل گر پڑے۔ گلزار ہستی میں ایک عجیب رونق پیدا ہو گئی ہے، چاروں سمت سے ایک ہی آواز سنائی دے رہی ہے کہ ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ اور آ گیا تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اور آ گیا تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجرا ہوا چمن تھا گلستہ کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہے کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کا حد نہ رہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہے۔ فرماتی ہے کاش میرے آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو جو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے دیکھ کر کتنے ہی خوش ہوتے اور کھلونا وغیرہ لاتے۔ غائب سے آواز آتی ہے، اے آمینہ فکر مت کرو، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی، استاد بھی، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے تو معراج پہ بلا لوں گا، اگر کوئی شہادت طلب کرے تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ اس کے بعد عبد المطلب آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے آمینہ کوئی نام سوچا ہے؟ آمینہ کہتی ہے جب سے بچہ پیدا ہوا ہے کہ زبان پر قابو ہے، نہ دل پر، ذہن میں کئی نام آتے ہیں لیکن قلب میں دستک ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے آمینہ اس نام کو اور اس نام کا بچہ میں نے پورے جزیرۃ العرب میں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ آمینہ کہتی ہے آپ نے تو اس نام کو نہیں سنا ہوگا، اس جیسا بچہ بھی پورے جزیرۃ العرب ہی کیا پورے دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی تعریف خود رب کائنات کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ شہدائیان اسلام، محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ نبوت اور رسالت پر فائز ہوتے ہی اعلان حق کر دیا، لوگوں کو توحید اور ایمان سمجھایا، شرک و کفر مٹا کر وحدت خداوندی کا بول بالا کیا، عداوت اور نفرتوں کو صداقت و محبت میں تبدیل کیا، شیطانیت و ظلمت کی جگہ ایمان اور ضیاء کو لایا۔ آپ نے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ جس کے نتیجہ میں صحابہ کرام کی مقدس جماعت تیار ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تربیت کا ایک کمال تھا کہ آپ نے شرک قضا کو توحید قضا بنا دیا، کفر قضا کو عبادت قضا بنا دیا، راہ زن کو راہبر بنا دیا، پورے جزیرۃ العرب کو گلستہ بنا دیا۔ درسگاہ رسالت سے ایک جماعت تیار ہوئی اور پوری دنیا پر چھا گئے، انہوں نے حق کو پھیلایا، باطل کو مٹایا۔ اللہ